افغانی بڑی تعداد میں اسرائیل کے جاسوس نکلے۔ دستاویزات کے بغیر رہنے والے افغانیوں کی گرفتاریاں تیز۔ افغان پناہ گزین نے اقرار کیا ہے کہ انہیں اسرائیلی جاسوس قرار دیا گیا ہے۔ افغان حکمران گرفتاریوں کی خبروں سے آگاہ۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا بھی بڑا بیان سامنے آ گیا۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران جاسوسی کے شبے میں کتنے افغانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، دیکھیے بڑی خبریں 24 ڈیجیٹل پر۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجیے تاکہ ہر معلوماتی ویڈیوز اور خصوصی انٹرویوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک فوری پہنچ سکے۔ گرفتار کیے جانے والے افغان پناہ گزین جو ایران میں رہتے ہیں، ان پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام ہے۔ 12 جون سے 24 جون تک جاری رہنے والی ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایرانی میڈیا کی جانب سے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے شبے میں 5 افغان باشندوں کو گرفتار کیے جانے کی خبر دی گئی ہے۔ یہ بات برطانوی نشریاتی ادارے نے ایرانی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے بتائی ہے کہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل کے لیے جاسوسی کے شبے میں کم از کم 5 افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا۔ کچھ افغان پناہ گزین کا کہنا ہے کہ انہیں اسرائیلی جاسوس قرار دیا گیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق رہائشی دستاویزات کے بغیر ملک میں موجود افغان شہریوں کو حراست میں لیے جانے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ تاہم افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے قندھار سے BBC کو بتایا کہ حکام گرفتاریوں کی خبروں سے آگاہ ہیں اور ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی اور صہیونی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو حساس معلومات فراہم کرنے کی کوشش پر پھانسی بھی دی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز اور الجزیرہ کے مطابق ایرانی عدلیہ سے وابستہ خبر رساں ادارے میزان نے اطلاع دی تھی کہ مجید نامی شخص کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو حساس معلومات فراہم کرنے کی کوشش کے الزام میں پھانسی دی گئی۔ میزان کے مطابق مکمل فوجداری کارروائی اور سپریم کورٹ کی توثیق کے بعد مجید کی سزا پر عمل کیا گیا۔ میزان ہی کی رپورٹ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مجید کو کب گرفتار کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ ایران نے کچھ روز قبل بھی موساد کے لیے جاسوسی کرنے والے شخص کو پھانسی دے دی تھی۔ خبر رساں ادارے AFP نے 16 جون کو رپورٹ کیا تھا کہ ایران کی عدلیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 2023 سے گرفتار ایک شخص کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ مذکورہ شخص اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ایجنٹ ہونے کے جرم میں سزا یافتہ تھا۔ عدلیہ کی سرکاری ویب سائٹ میزان آن لائن کا کہنا تھا کہ موساد کے ایجنٹ اسماعیل فکری کو زمین پر فساد پھیلانے اور خدا کے خلاف جنگ جیسے سنگین جرائم میں سزا سنائی گئی۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق موساد کے ایجنٹ کو سزائے موت ایرانی سپریم کورٹ میں اپیل مسترد ہونے پر دی گئی۔ سزائے موت پانے والے اسرائیلی ایجنٹ کی قومیت ظاہر نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند روز میں ایران کے ایٹمی سائنسدانوں، فوجی کمانڈرز اور میزائل تنصیبات پر حملوں کے بعد ملک کے مختلف حصوں سے درجنوں اسرائیلی ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایرانی پولیس نے جنوبی تہران میں موساد کی ایک 3 منزلہ ورکشاپ کا بھی سراغ لگایا تھا، جہاں سے 200 کلو بارود اور 23 ڈرون سمیت دیگر آلات بھی برآمد کیے گئے تھے۔ اس کارروائی میں بھی موساد کے 2 ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے شبے میں بڑی تعداد میں ایران میں مقیم افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا اور ایران میں منشیات سے متعلق جرائم میں بھی متعدد افغان باشندوں کو سزائے موت دی جا چکی ہے۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق 12 دنوں کی جنگ میں 700 افراد کو جاسوسی اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے شبے میں گرفتار کیا گیا۔
تہران میں افغان سفارت خانے کے ایک ذرائع نے جو طالبان حکومت کے زیر انتظام ہے افغان باشندوں کی گرفتاریوں کی تصدیق کی ہے۔ پاسداران انقلاب کے قریبی خبر رساں ادارے تسنیم نے 18 جون کو خبر دی تھی کہ رے شہر سے ایک افغان طالب علم کو گرفتار کیا گیا جس کے موبائل فون میں ڈرون اور بم بنانے کی تربیت سے متعلق معلومات موجود تھیں۔ طالب علم کی شناخت کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، صرف یہ بتایا گیا کہ وہ ایک انڈر گریجویٹ طالب علم تھے۔ 20 جون کو مغربی تہران سے مزید 2 افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا جن سے متعلق ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ اس بات کا اعتراف کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایرانی براڈ کاسٹ کارپوریشن، سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن سمیت کچھ دیگر مقامات کی لوکیشن اور معلومات جرمنی میں اپنے ایک دوست کو بھیجی۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی پولیس کمانڈ کے ترجمان سعید نے کہا کہ دونوں افراد نے واٹس ایپ کے ذریعے جرمنی میں اپنے رابطہ کار کو ایرانی نشریاتی ادارے کے مقام اور سعادت آباد میں ایک عہدیدار کے گھر کی لوکیشن بھیجی تھی۔ 23 جون کو پکدش میں 3 افراد کی گرفتاری کے بارے میں ایک اور رپورٹ شائع ہوئی۔ ایک ویڈیو میں انتخاب ویب سائٹ کے ایک رپورٹر نے انہیں موساد ایجنٹ کے طور پر متعارف کرایا۔ ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ ان تینوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے۔ 2 افغان باشندوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ وہ 1 سال اور 2 ماہ قبل ایران آئے تھے، جبکہ دوسرے کا کہنا ہے کہ وہ 8 سال پہلے ایران آئے تھے۔ ویڈیو میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ وہ پارچن سمیت کچھ مقامات کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانا چاہتے تھے۔ ایرانی عدلیہ نے تاحال ان 5 افراد پر عائد الزامات سے متعلق کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا اور نہ ہی سیکیورٹی حکام کی جانب سے ان افراد سے متعلق کوئی نیا بیان سامنے آیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایران سے واپس آنے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے تہران کے گورنر کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ مہینوں کے مقابلے میں غیر مجاز غیر ملکی شہریوں کی گرفتاریوں کی تعداد میں 3 سے 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ بعض معاملات میں کچھ میڈیا اداروں نے کشیدگی کے دوران افغان باشندوں کی گرفتاری کو اسرائیل کے لیے جاسوسی سے جوڑنے کی کوشش کی، تاہم ایرانی حکام نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے گرفتاریوں کو ایران میں افغان شہریوں کی غیر قانونی موجودگی سے منسوب کیا۔ ایک واقعے میں مشہد میں ایک گھر سے 18 افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ایرانی میڈیا میں یہ خبر اس طرح شائع ہوئی تھی جیسے یہ سب جاسوس اور خودکش ڈرونز کی تیاری اور منصوبہ بندی کر رہے ہوں، تاہم خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق بعد میں خراسان رضوی گورنری کے سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نائب سربراہ امیر اللہ نے کہا کہ مشہد میں 18 غیر قانونی افغان شہریوں کی گرفتاری کا ڈرونز کی تعمیر اور صہیونی حکومت کے ساتھ تعاون سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان افراد کی گرفتاری کی وجہ ایران میں ان کی غیر قانونی موجودگی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایران کس طرح سے ایک بہترین انداز میں حکومت چلا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک میں غیر قانونی طور پر رہنے والے تمام غیر ملکیوں کو واپس بھیج رہا ہے۔